السلام علیکم ناظرین، پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کی نئی لہر کی زد میں ہے۔ خصوصاً کے پی کے اور بلوچستان میں ہونے والے حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دشمن قوتیں دوبارہ ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان میں بدلتے حالات، بیرونی سرپرستی اور مقامی سیاسی کمزوریوں نے اس خطرے کو مزید بڑھا دیا۔ ریاست نے قربانیوں سے حاصل ہونے والے امن کو برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے، مگر گورننس کی کمزوریاں اور سیاسی انتشار دہشت گردوں کے لیے دوبارہ جگہ بننے کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسے میں ترجمان پاک فوج نے آج اہم پریس کانفرنس کی، جس میں پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی کور ہیڈ کوارٹرز پشاور سے پریس کانفرنس نہ صرف اعداد و شمار کا مجموعہ تھی، بلکہ ایک ایسی سنجیدہ آواز بھی تھی جو صوبہ خیبر پختونخوا کی زمین پر ہونے والی شہادتوں، گورننس کے خلا اور سیاسی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ ان کے بیانات میں درد، عزم اور خبردار کرنے والا لہجہ واضح تھا۔ وہ درد جو اس دھرتی کے جانثاروں کے جنازوں میں نظر آتا ہے، وہ عزم جو کہتا ہے کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ریاستی ادارے محاذ عمل پر دہشت گردی کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں، مگر یہ بھی انکار کرنا مشکل ہے کہ محض آپریشن کافی نہیں۔ لانگ ٹرم امن کے لیے سیاسی اتفاق رائے، ادارہ جاتی اصلاحات اور معاشرتی ہم آہنگی اور تعاون لازم ہے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے دہشت گردی جاری رہنے کی 5 بنیادی وجوہات بیان کر دیں۔ نمبر 1، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جو فقدان۔ نمبر 2، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست۔ نمبر 3، بھارت کے ذریعے افغانستان کا استعمال۔ نمبر 4، افغانستان میں جدید ہتھیاروں اور پناہ گاہوں کی دستیابی۔ اور نمبر 5، مقامی اور سیاسی پشت پناہی رکھنے والے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کا گٹھ جوڑ۔ نیشنل ایکشن پلان اگر خاکے کی سطح پر موجود رہے اور اس پر عمل درآمد نہ ہو تو وہ صرف کاغذی عمل بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دہشت گرد کو جو سیاست ہے اس کا لیبل چسپاں کر کے اس کا مسئلہ مقامی یا صوبائی رنگ دے دینا دراصل ایک زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اگر گورننس کے خلا کو صوبائیت یا پھر سیاسی بیان بازیاں چھپا دیں تو اصل علاج کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، ڈی جی نے یہ بھی واضح کیا کہ جب جرائم پیشہ نیٹ ورکس دہشت گردانہ سرگرمیوں کا لاجسٹک اور مالی سہارا بن جائیں تو پھر عسکری کارروائیاں صرف ایک طرفہ حل نہیں رہتی۔ معاشی، سماجی اور قانونی اصلاحات کے بغیر مسئلہ جو ہے وہ پنپتا رہتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے ایک تلخ سچائی کا چہرہ پیش کیا۔ کے پی کے خون سے لکھے گئے صفحات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ اعداد و شمار، یہ شہادتیں اور یہ دعوے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ فوجی کارروائیاں عین ضروری ہیں، مگر وہی اکھاڑ پچھاڑ وقتی حل دیتی ہیں، اور مستقل امن تبھی ممکن ہوگا جب گورننس، عدالتی شفافیت، سیاسی ذمہ داری اور معاشی اصلاحات ایک ساتھ آئیں گی۔